अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक बात याद आई है सरमद सुल्तान का केस देख के, तो मैंने कहा कि मैं आपको इस सिलसिले में थोड़ा सा जो है वो एंटरटेन करता हूँ, है नहीं? हाँ। ये कोई आज से 5 साल पहले की बात, 2021 में हम बैठे। हाँ, ये कोई 2016 की बात है, बल्कि 15 की बात है। उस वक्त ना हम जब शाम को अपना काम काज ख़त्म करके घर जा रहे होते थे, तो कोई ना कोई गाड़ी जो थी वो हमारे उसमें हो जाती, हम रकाब हो जाती। हाँ, तो वो गाड़ी के ऊपर नंबर शंबर भी लिखा होता था, और हमने वो नंबर शंबर नोट करके पता भी करवाया, तो किसी अफसर के नाम के ऊपर रजिस्टर थी। और भूल ही जाओ यार, याद ही नहीं रखना, मुझे याद ही नहीं है जी। अच्छा, वो जनाब और बदलती रहती थी, और वो बड़े तरीके के साथ ना आपको हरासा करना। मैं छोटी मोटी बातें बताया नहीं करता इस तरह की, ना अहबाब को भी और ना किसी दोस्त को भी। और होता क्या था कि नॉर्मली लाहौर के अंदर एक ही महफूज सड़क समझी जाती है, और महफूज तरीन जिसे कहें, तो वो है नहर के किनारे वाली सड़क। तो मैं नॉर्मली यही लेता था। मरकज़ गुलबर्ग से जौहर टाउन तक का जो सफ़र है उसके 2 रास्ते हैं। एक आप नहर के किनारे आ जा सकते हैं, और दूसरा जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की पिछली तरफ जो गार्डन टाउन कलमा चौक वाली सड़क है उससे आ जाते हैं। अच्छा, कलमा चौक वाली सड़क, अच्छा, मुझे इससे पहले कुछ अहबाब ने एहतियाती तदाबीर समझाई थी कि जनाब आप जो है ना वो मुतात हो जाए। महंगा सी की करने, उन्होंने कहा नहीं, ये जो आप जो है वो आपके बारे में कुछ ऐसी इतलात हैं हमारे पास, तो आप ये इस तरह सफ़र किया करें, इस तरह सड़क पे जाया करें, इस तरह की सड़कों से मत गुजरा करें। तो वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पिछली साइड वाली सड़क थी उस पर कुछ अंधेरे कोने भी आ जाते, तारीक कोने आ जाते थे या तारीक पैचेस आ जाते थे। तो हमने कहा नहर वाली सड़क जो है लाइट शाइट जल रही होती है, यहाँ से आया जाया कर, ठीक। तो नॉर्मली होता क्या था जी, किसी दिन तो उन्होंने पीछे ला देना। अब पीछे लगने का मतलब ये नहीं है कि वो पीछे आ रहे हैं, वो बिल्कुल बम्पर से बम्पर उन्होंने गाड़ी जोड़ देनी आगे। अब मैं जैसा बंदा है वो देख के पीछे ये रख जाना, यार है कि हो गया। अच्छा, यरकना बनता है क्योंकि मैं नॉर्मली सेकंड लेन के अंदर गाड़ी चलाता हूँ ना, तो फर्स्ट फास्ट लेन छोड़ी हुई है, तो सेकंड लेन में आप गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, इधर वाली लेन भी खाली है, इधर भी 2 लेन खाली है, आप सेकंड लेन में गाड़ी चला रहे, वो 4 रविया सड़क है ना, तो मतलब वो एक लेन वो वाली है साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह की, वो छोटी लेन होती है, लेकिन कहा तो 4 लेन ही जाएगा उसको। तो वो उसमें ना अब ये लेन भी खाली है, ये 2 लेन भी खाली हैं, तो और मेरे पीछे एक गाड़ी लगी हुई है सफ़ेद रंग की सिटी, बम्पर टू बम्पर, ठीक है यार, ये क्या है? अच्छा, आप ऐसे होते हैं तो वो आपके साथ फर्स्ट लेन में जाते हैं तो वो आपके साथ फर्स्ट लेन में चली जाती है, सेकंड लेन में जाते हैं तो सेकंड लेन में चली जाती है, ठीक है। फिर तुसी दौड़ना शुरू कर देंगे, यार है क्यों है, और वो भी आपके साथ उसी स्पीड से आ रहा, ठीक हो गया। और कई दफ़ा ये हो जाता है कि वो आगे लग जाते, अब आप इधर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इधर हो जाते हैं, इधर से निकलने की कोशिश करते हैं तो इधर हो जाते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पीड जो है वो 25-30 पे आ जानी। तो कई दफ़ा तो मैंने गाड़ी दाएं करके ना तो रोक ली कि यार जो करना जो मेरे नाल कार लो, ठीक है। वो भी आगे जाके थोड़ा सा को 20 गज आगे जाके रुक जाते, फिर इंतज़ार करते कि मैं फिर जनाब सड़क पे आऊँ। एक दिन बड़ी मज़ेदार गाल हुई, वो मज़ेदार गाल हुई कि वो ना पंजाब यूनिवर्सिटी का जो जैसे ही आप पुल क्रॉस करते हैं ना, वारसमीर अंडरपास क्रॉस करते हैं, तो लेफ़्ट के ऊपर कुछ हॉस्टल्स हैं, तो वहाँ पे अंधेरा सा हो जाता है, क्योंकि अभी ये वाली लाइट जो है ये पूरी तरह सड़क को कवर नहीं पा रही, सड़क बड़ी हो गई है, तो लेफ़्ट साइड पे अंधेरा है। तो टायर फ्लैट हो गया जी, गरीब आदमी टायर डलवाए हुए देर हो गई थी, तो अक्सर टायर फ्लैट हो जाते थे उन दिनों के अंदर। तो टायर फ्लैट हो गया, मैंने दाएँ रोकी, वो भी मेरे पीछे से वो भी आके दाएँ रुक गए, और माशाल्लाह को 10 फीट पीछे आके उन्होंने लगा ली। तो अब ज़ाहिर है कि हड हराम हूँ, आदत नहीं रही हुई, फिर दरमियान में ड्राइवर की सहूलत भी थी, तो टायर बदलना भूल गया हुआ था। तो मैं काफ़ी देर इधर उधर कसम कुर्सी से देखा, और देखा कि कोई मोटरसाइकिल वगैरह गुजर रहा हो, किसी को रिक्वेस्ट करूँ कि यार टायर बदल दे। तो फिर मेरे जहन में एक शरारत आई, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस गाड़ी तक गया। मैंने उन्हें कहा कि यार देखें, मैं ड्यूटी से वापस जा रहा हूँ, तो और आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, आप ड्यूटी पे हैं, तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, मेरा टायर थे बदलते हो। उन्होंने इतने खौफनाक नज़र से अपनी तरफ से मुझे डराने के लिए ऐसे घूरा कि जैसे मैंने उन्हें कोई माँ बहन की गाली दे दी। मैंने कहा यार बंदा ही बंदे का दारू होता है,
ٹھیک ہے, تو آپ ذرا وہ میری ہیلپ کر دیں, مجھے ٹائر بدل دیں. تو انہوں نے پھر 4 بندے تھے, 2 اگلی سیٹ پہ 2 پچھلی سیٹ پہ. تو پچھلی سیٹ میں جو نکڑ والی پارٹی تھی اس کو اشارہ کیا تو وہ اتر کے آیا, چپ چاپ بیچارے نے ٹائر بدلا. اور یوں میں نے کہا میں آپ کو کوئی خدمت کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, مطلب جواب بھی نہیں دیا, اس نے چلا گیا, شکریہ بھی وصول نہیں کیا. تو خیر یہ اس طرح کی چیز کے بعد جب میں گھر پہنچتا تھا تو پھر فون آتا تھا مختلف نمبروں سے. وہ سمیں بھی ہم نے نکلوائیں, وہ کہیں وہ جو ہے نا جی چوک اعظم اور اپنا بھکر اور لیا ٹائپ سائڈ کی کسی نام کے اوپر رجسٹر ہوتی ہیں, اور جب اس کو فالو اپ کیا تو وہ کبھی کسی خاتون کے نام پہ رجسٹر تھی. ظاہر ہم ایڈیٹر تھے نا یار, اور ان علاقوں میں ہمارے نمائندے ہوتے تھے, تو ان سے جب مزید پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی وہ بٹے تھے ایک دفعہ, وہ کیا نام ہے اس کا, آٹے کے تھیلے, تو اس وقت لوگوں کے انگوٹھے لگوائے گئے تھے ایک مشین کے اوپر. تو یہ اب سمجھ جائیں آپ. اب وہ اچھا یہ جب واقعات ہفتے میں 2-3 دفعہ ہونا شروع ہو گئے تو پھر ہمارے پروگرام میں ایک دفاعی تجزیہ نگار تھے جو کہ اس ادارے سے ریٹائر ہیں, تو ہم ایک بہت بڑے نمبر 1 ادارے سے ریٹائر ہیں. تو میں نے ان سے گزارش کی, میں نے کہا حضور یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ یہ مسلسل ہمارے ساتھ مہربانی ہو رہی ہے, تو آپ کا اتنا انفلوئنس تو ہوگا, تو آپ ذرا پتہ کر کے بتائیں. انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کہا کہ آپ نے چونکہ اپنے پروگرام میں ریاض ملک کی ای تئی پھیر کے رکھی ہوئی ہے, آپ اس وقت پاکستان کا میڈیا کا کوئی چینل اس کا پروگرام نہیں کر رہا, اس کے اوپر اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتا جو وہ 2 نمبریاں کاٹتا پھر رہا ہے, تو آپ کرتے ہیں تو یہ اس کی کارروائی ہے. میں نے کہا سر اس کی کارروائی کیسے ہو سکتی ہے. خیر ریاض ملک تک ہمارے ایک بہت پیارے کلیگ کی رسائی تھی, تو ہم نے ان سے بھی چیک کروایا, تو اس نے کہا ربش میں انہوں کی کہنا ہے, ٹھیک ہے میں تو جان رہا ہی نہیں, ٹھیک. تو پتہ چل گیا. اب جیسے اب آپ نے کہا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں خود پسند آدمی ہوں اور اپنی کوئی جو ہے وہ داستان سنانا چاہ رہا ہوں. نہیں, یہ مجھے داستان کیوں یاد ہے, یہ مجھے داستان جو ہے وہ سرمد سلطان کا کیس دیکھ کے یاد آئی. سرمد سلطان صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ تاریخ کو صحیح پرسپیکٹو میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی کچھ باتوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے بھی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ میں ان کا گلا گھونٹوں یا ان کے گھر پہ حملہ آور ہو جاؤں یا ان کی ہمشیرہ کو تھپڑ ماروں یا جو ہے ان کے بھائی کا سر پھاڑ دوں اور ان کا بازو توڑ دوں. یہ تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. مطلب ان کا ایک اختلاف کا حق ہے, وہ اپنی رائے دیں, میں اپنی رائے دوں. بہت سارے معاملات پہ ہمارا اتفاق ہے اور بہت سارے معاملات کے اوپر ہمارا اختلاف ہے, کچھ معاملات کے اوپر ہمارا اختلاف بھی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ایک خوبصورت آدمی ہے. وہ اس معاشرے کے اندر بہتری چاہتے ہیں, اس معاشرے کی بھلائی چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر تمام لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل ہوں جس کی گارنٹی پاکستان کے آئین میں دی گئی ہے, اور اس کے لیے جو اپنے تئیں وہ بہتر طریقہ سمجھتے ہیں وہ اپناتے رہتے ہیں. سرور صاحب کو جب اٹھایا گیا اور اپنے پاس مہمان رکھا گیا اور اس کے بعد ان کو واپس بھیجا گیا, اس سے مطلب کہ ان کی مہمانداری کے طریقے سے تو یہی لگتا ہے کہ جن لوگوں نے مہمان رکھا وہ بہت اعلیٰ ظرف کے لوگ ہیں. انہوں نے ان کو لے جانے کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ابتدائی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ, ٹھیک ہے, وہ ان کو وہ بھی سائیکولوجیکل ٹارچر کیا گیا ہوگا, تو کی سمجھ اپنے آپ میں تیری یہ کیا گیا ہوگا. فزیکل ٹارچر نہیں ہوا, جو ان کی ویڈیو آئی ہے اس سے بھی یہی لگتا ہے. تو پھر یہ وہ ہمارے جو وہی ہے, ٹھیک ہے. تو اچھے لوگ ہیں نا, وہ بس اٹھانے کے وقت جو ہوتی ہے نا مار دھاڑ یا پکڑ دکڑ یا کھینچا تانی, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ٹیڈ کے اندر ٹیکے لگ جائیں, ٹانکے لگ جائیں, لیکن ٹھیک ہے لگنا غلط فکرہ نکل گیا, ٹانکے لگ جائیں آپ کے پیٹ کے اندر, وہ آپ کی صحت پہ منحصر ہے نا. وہ اٹھاتے وقت تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, لیکن جب وہ ایک دفعہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ وہ کلبھوشن یادو والا سلوکی کرتے ہیں. بالکل آپ کو مہمانوں کی طرح باعزت طریقے سے رکھتے ہیں, وہ پہلے 15-20 منٹ کو تھوڑی سی وہ کر لیتے ہیں, تو آپ کو پھر کلبھوشن یادو بنا کے رکھا جاتا. تو خیر وہ جو تھے وہ انہوں نے ان کے خلاف جو ہے مختلف سٹوریاں فیلڈ کی گئیں اور ان سٹوریوں کو پھیلایا گیا اور ان کے اٹھائے جانے کی بجائے اس موضوع کو ڈسکس کروایا گیا
کہ یہ ان کے بھائی کا کوئی مسئلہ تھا نمبر 1، ان کا کوئی مقامی جگہ کے اوپر کوئی اختلاف تھا، کوئی لین دین کا مسئلہ تھا، کوئی جائیداد کا قبضہ تھا. یہ سب وہی داستانیں ہیں کہ ریاض ملک تیرے پیچھے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، تو یہ سب وہی داستان ہے. ٹریڈیشنل طریقے کے ساتھ اس معاملے کو ملائن کیا جا رہا ہے، اور یقیناً انہیں اسی وعدے پہ چھوڑا گیا ہوگا کہ پاویں تیرا بھرا وکیل ہے گئے لیکن اس کیس کو پرسو نہیں کرنا تم. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں وہ جو ہے سرمد صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو قائم دائم رکھے، اور جو ہے وہ ابھی سائیکولوجیکل ٹراما میں ہیں. ہمارا نہیں خیال کہ انہیں فوری طور پہ دوبارہ تلوار سونت کے میدان میں اتر آنا چاہیے. پہلے انہیں اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی ریکور کرنا ہے، اور جس ٹراما سے ان کی فیملی گزری ہے، ان کی وائف جو ہیں وہ گزری ہیں، اس سے ان کو باہر نکالنا ہے. پہلے تو انہوں نے خود ریکور کرنا ہے، پھر ان کو ریکور کرنا ہے. اور اس معاملے کے اندر کوئی سال 6 مہینے 2 سال لگ جائے، اور وہ اپنی اس جہاد سے جو وہ کر رہے تھے وہ نہ بھی کریں تو ان کے لیے جسٹیفائی ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر وہ بالکل بھی نہ کریں تو پھر بھی جسٹیفائی ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے پاکستان کے اندر 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ یہ کام نہیں بھی کرتے نا. ٹھیک ہے، وہ صرف آبزرویشن کرتے ہیں، چپ کر کے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ان کا فیصلہ لے، اور اس کے نتیجے میں وہ پھر 120 روپے کلو چینی خرید کے لائیں بازار سے. تو وہ اس کے لیے مناسب نہیں خیال کرتے. بہرحال سرمد صاحب واپس آ گئے، ان کو مبارک ہو. اور ابھی وہ میری یہ خواہش یا ان سے درخواست ہے اپنے اس ویلاگ کے ذریعے کہ وہ ابھی ایکٹیو نہ ہوں. ٹھیک ہے، اکاؤنٹ اپنا مینٹین رکھیں. اگر لاگ ان پاسورڈ انہوں نے نہیں لے لیا تو پھر اپنا اکاؤنٹ مینٹین رکھیں، یا فوری طور پہ لاگ ان پاسورڈ چینج فرمائیں اور اس اکاؤنٹ کو مورنگ پہ لگا دیں. مورنگ کیا ہوتا ہے؟ جہاز جب اینکر ڈال دیتا اور کھڑا ہو جاتا اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے ساحل سے دور، تو اس کو ہم مورنگ کہتے ہیں. تو مورنگ پہ چلے جائیں، اور ککڑی نہیں کڑک ہو جاتی، کڑکتے چلے جاؤ کچھ دنوں کے لیے. ٹھیک ہے، ہاں بس یہی تھا. میں نے کہا کہ کچھ اپنے زخم ہرے ہوئے ہیں اور کچھ سرمد واپس آیا ہے، تو دونوں کو سیلیبریٹ کیا جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.